السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا بہت زیادہ احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایمان اور ہوش و حواس کی حالت میں رمضان نصیب فرمایا۔ مجموعی طور پر ہر کسی کی خوش قسمتی ہے پھر جو اعمال میں لگا ہوا۔ رمضان المبارک کی خاص سوغات، خاص چیز روزہ ہے۔ فرائض میں سے نمازیں تو سارا سال ہیں، رمضان میں بھی ہیں، روزہ صرف رمضان میں ہے۔ جس کو اللہ نے روزے کی توفیق دی، جسے تراویح کی توفیق دی، جو جتنا زیادہ اعمال میں لگا ہوا اس کے لیے اتنی خوش قسمتی، اس کے لیے اتنا ہی اللہ کا فضل و کرم جتنا وہ اعمال میں لگا ہوا۔ جو عمل اس مہینے میں کرنے کا کہا گیا، جو آدمی ان اعمال کے کرنے میں لگا ہوا، اس کو ان کی فکر ہے، رمضان کی قیمتی گھڑیوں کی فکر ہے کہ میں انہیں وصول کروں، میں ان گھڑیوں کو قیمتی بناؤں، میں ان گھڑیوں کو اپنی آخرت کی بہتری کا ذریعہ بناؤں، میں ان گھڑیوں میں اعمال خیر میں لگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر میں اللہ کو راضی کروں، میں اپنے لیے جنت میں داخلے کا سامان کروں، اور میں اپنے لیے جہنم سے بچنے کا سامان کروں۔ اس کے لیے اتنی ہی خوش قسمتی ہے جو جتنا زیادہ اعمال میں لگا ہوا۔ گویا کہ اس شخص کو جو اعمال میں 100% لگا ہوا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے 100% حصہ نصیب ہوا ہے۔ جو 100% اعمال میں لگا ہوا، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، ان میں مشغول ہے، برائی سے بچا ہوا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا رمضان قبول ہے انشاءاللہ۔ جس کو رمضان میں بھی ادھر ادھر کی سوچ رہی ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور کاموں میں مبتلا ہے، سمجھ لیں اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ابھی تک ہے کہ اسے خیر کے عمل کی توفیق کم ہو رہی ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے عشرے میں اللہ کی مغفرت برسات کی طرح برستی ہے، ویسے
سارا سال اللہ کی مغفرت کا جو عالم ہے، جب بھی کوئی ہاتھ اٹھائے، جب بھی کوئی مغفرت مانگے، جب بھی کوئی معافی مانگے، اللہ کی مغفرت کا حساب روز اول میں پہلے پیدا ہونے والے انسان سے لے کر قیامت تک جو آخری آدمی پیدا ہوگا، سب آدمی مل کر اللہ کی رحمت اور مغفرت اور معافی کا اندازہ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے۔ لیکن رمضان المبارک میں جو اللہ کی مغفرت برسات کی طرح برستی ہے، برسات کی طرح برستی ہے، لفظ چھوٹا ہے، ساری دنیا کے بیان کرنے والے بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت کی اور مغفرت کی وسعت بیان کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اپنی مغفرت بیان کی، لیکن وہ مغفرت بیان کرنا سب سے مضبوط اور طاقتور ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ باعث قابل امید ہے، لیکن ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کو سمجھ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدکار آدمی تھا، بڑا بدمعاش تھا، بڑا بدکار تھا۔ اس کے گھر والوں نے، اس کے علاقے والوں نے، اس کی قوم والوں نے اسے اس کے گناہوں اور اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیا کہ تم اتنے بڑے بدمعاش ہو، تم اتنے بڑے بدکار ہو، تمہاری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے، تمہیں یہاں سے ہم نکال رہے ہیں، خبردار جو دوبارہ ہمارے علاقے میں قدم رکھا تم نے۔ وہ چلا گیا وہاں سے اور جنگل میں جا کے رہنے لگا، آبادیوں میں کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، جنگل میں چلا گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اب جب بھوک پیاس نے ستایا تو اس سب کو اس نے پکارا، آوازیں دیں، کسی نے اس کی آواز کو نہ سنا نہ جواب دیا۔ جب بے بس اور لاچار ہوا تو پھر اللہ کو پکارا اور کہنے لگا، اے اللہ، آج میری بدکاریوں کی وجہ سے میں جس حالت کو پہنچ چکا ہوں وہ تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تیرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا، میری بستی والوں نے مجھے نکال دیا، میری قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا، سب نے مجھے دھتکار دیا، اور اب تو یہ بھی جانتا ہے میں نے ایک ایک کا نام لے کر چیخ چیخ کر اسے پکارا، کوئی بھی میری آواز پر جواب دینے والا مجھے نہیں ملا۔ اے اللہ، اب سمجھ میں آئی کہ تیرے ساتھ تعلق بڑھانا چاہیے تھا، تیرے ساتھ واسطہ بڑھانا چاہیے تھا، تیرے ساتھ جوڑ بنانا چاہیے تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ، ابھی بھی میرے سانس ہیں، تیری ذات سے امیدیں ابھی بھی وابستہ ہیں، مجھے امید ہے تو نے میرے لیے توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں کیا ہوگا، تیری مغفرت اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میں سنتا رہتا ہوں، آج مجھے امید ہے تیری رحمت اور مغفرت میں میرے لیے بھی تھوڑی سی جگہ ضرور ہوگی۔ یہ دعا کرتے کرتے اس کی جان نکل گئی، اس کے سانس ختم ہو گئے، زندگی کا تار ٹوٹ گیا اور مر گیا۔ ادھر کیا ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا، اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، جنگل میں فلاں جگہ پر پہنچیں، آج جنگل میں میرا ایک ولی مرا ہے، آپ جا کر اس کا جنازہ پڑھائیں، اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، جس میں اس کے گھر والے بھی ہیں، جس میں اس کی قوم والے بھی ہیں،
اس کے علاقے بستی والے بھی ہیں، اس کی کالونی والے بھی ہیں، اور سب کو لے کر جنگل میں پہنچے۔ نہ جانے کون اللہ کا ولی ہے، سارے شش و پنج میں ہیں۔ جب جا کر دیکھا، اس جگہ پر پہنچے، اللہ کی بتائی ہوئی لوکیشن پر جب پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی بدکار ہے، یہ تو وہی بدماش ہے جسے ہم نے اپنے علاقے سے جلاوطن کیا تھا، جس کی بدماشیوں اور بدکاریوں کے ڈر سے کہ کہیں ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے ہم نے اسے باہر نکالا تھا۔ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ میرا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو فرمائی، اللہ سے عرض کیا اے اللہ جگہ تو وہی ہے، آدمی آپ کا ولی نہیں لگ رہا، اس آدمی کو تو ہم نے اس کی بدماشیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے اپنے علاقے سے علاقہ بدر کیا تھا، اسے ہم نے جلا وطن کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ولی مر گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ ٹھیک جگہ پر پہنچیں، آپ کی قوم ٹھیک جگہ پر پہنچی، آپ نے ٹھیک پہچانا یہی میرا ولی ہے، آپ کا کہنا بھی سچ ہے اور میرا کہنا بھی سچ ہے۔ یہ بدکار تھا، یہ بدماش تھا، اس کے کرتوت برے تھے، لیکن جب سب نے اس کو علاقہ بدر کیا، اس نے ایک ایک کا نام لے کر اس کو پکارا، کسی نے اس کی آواز پر جواب نہیں دیا۔ اے موسیٰ پھر اس نے مجھے پکارا، کیا میری شان کے لائق تھا کہ میں اس کی بات پر جواب نہ دیتا؟ اے موسیٰ اس نے مجھے جس حالت میں جس انداز میں پکارا ہے، اس نے میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میری عزت اور مغفرت کی قسم ہے اگر یہ مجھ سے ساری انسانیت کی مغفرت مانگتا میں سب کو بخش دیتا۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنا غفلت میں ڈوبنا، اتنا غفلت میں ڈوبنا، اتنا غافل ہو جانا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی خیر کی طرف متوجہ نہ ہو، اور رمضان المبارک کے اندر بھی گناہوں کے اندر آدمی مبتلا رہے۔ ایک فرشتہ ہے جو سارا رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک اعلان کرتا ہے، اس کی عبادت ہی یہی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کی طلب کرنے والوں آگے بڑھو، خیر کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، آگے بڑھو، بڑھ بڑھ کے نیکی کرو، اور اے برائی چاہنے والوں، اے بدکارو اب تو بس کر جاؤ، اب تو بس کر جاؤ۔ ایک فرشتہ ہے جس کی رمضان میں عبادت ہی یہ ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان کے زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے باقی ہیں، اور یہ جتنا جتنا آخر پہ چلا جائے گا اتنا اتنا قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ آخری عشرہ سارے رمضان کا نچوڑ ہے، آخری عشرے میں ہی شب قدر ہے، آخری عشرے میں ہی شب قدر ہے۔ دوستو ایک تو اس بات پر کامل یقین ہو، جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ ضرور اٹھایا کریں، لمبے لمبے ہاتھ اٹھایا کریں، لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، کسی کونے میں بیٹھ کر، گھر میں اندھیرا کر کے اور جائے نماز پر بیٹھ کر یاد رکھیں، مانگتے ہوئے اگر اپنی طرف نظر چلی گئی میں تو یہ ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، تو یقین کریں اللہ کی رحمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ مانگتے ہوئے ہمیشہ کس پر نظر کرنی ہے؟ اللہ کی ذات عالی پر، کہ اللہ بہت دینے والے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گی اللہ کتنا عطا کرنے والے ہیں۔
शैतान को, अल्लाह ने सबको, तमाम फरिश्तों को बशमूल इबलीस के, सबको कहा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद कहा सारे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सवाए इबलीस के। इबलीस ने सजदा नहीं किया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया, आग बढ़िया है, इसको आपने मट्टी से पैदा किया, मट्टी घटिया है और मट्टी तो पाँव के नीचे आती है, आग से परे होकर लोग गुजरते हैं। चुनाचे अल्लाह ने उसको रांदा दरगाह किया, अपने दरबार से, अपने दरबार और दरगाह से है उसको खारिज कर दिया और उसे दफ़ा दूर कर दिया और कहा फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, यहाँ से निकल जाओ, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तेरे ऊपर क़यामत तक मेरी लानत बरसती रहेगी। ये बात हुई और वो जाने से पहले अल्लाह से दुआ मांग रहा है, रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे क़यामत तक ज़िंदगी दे दें। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, फ़ौरन अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया, जाओ तुम्हें क़यामत तक ज़िंदगी दे दी। वो तो बदमाश मांग कर ले गया, और जो अल्लाह की नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो तो अल्लाह से मांग कर ले जाए, और जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं वो अल्लाह से मांगते हुए झिझकते रहें, शर्माते रहें, अपनी तरफ देखते रहें। मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ, अल्लाह की रहमत पर सिर्फ अल्लाह का कब्ज़ा है, अल्लाह की रहमत पर सिर्फ अल्लाह का कब्ज़ा है। अल्लाह अपनी रहमत के खुद मालिक हैं, जिसे चाहें, जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहे अता कर दें, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम पर कारून और उनकी कौम के और लोगों ने तोहमत ज़िना लगाई। आजकल भी तोहमतें आम हैं, मुंह से बकवास करने हैं, दो लफ्ज़ कर दें, जिस पर चाहें कर दें। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ज़िना की तोहमत लगी और अल्लाह ने सज़ा के तौर पर कारून की पकड़ की और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, ये ज़मीन मैंने आपके हुक्म के ताबे कर दी, आप कारून के बारे में ज़मीन को जो हुक्म देंगे ज़मीन आपका हुक्म मानेगी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए ज़मीन तू कारून को पकड़ ले, इसको जकड़ ले। तो ज़मीन ने फ़ौरन उसके पाँव टखनों तक पकड़ लिए, उसे जकड़ लिया, अपनी तरफ अंदर को खींचना शुरू किया। कारून को नज़र आ गया कि अब मुझ पर अल्लाह की पकड़ आ गई है। चुनाचे चीखने चिल्लाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा था कि इसको हमने इतना अरसा समझाया, ये समझना, इसकी समझ में कोई बात नहीं आई, इसे हमारी कुछ भी बात समझ नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम को और गुस्सा आया, कहा ज़मीन इसे निगल ले। उसने घुटनों तक पकड़ा, वो फिर चीखा, फिर पुकारा। किस्सा मुख्तसर कि ज़मीन उसे सारा निगल गई। मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर तरस ना आया। जब वो ज़मीन के अंदर धंस गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई, ए मूसा, वो तेरे सामने ज़मीन के अंदर धंसता चला गया, आपको उसने इतना पुकारा, आपके दिल में ज़रा रहम ना आया। मेरी इज़्ज़त की कसम है, मेरे जलाल की कसम है, मेरी माफ़ी की वुसअत की, रहमत की वुसअत की कसम है, अगर ये मुझे पुकारता मैं इसको यकीनन माफ़ कर देता। मुझे पुकारा ही नहीं उसने। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के, अल्लाह के करीब होने के चंद तरीक़े हैं जो रमज़ान में हमें खुदा की तरफ से ऑटोमेटिकली मुयस्सर है। पहला काम क़िल्लत ताआम, कम खाना। रोज़े में आदमी सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाता,
اچھا چاہے افطاری میں لوگ ساری کسر نکال دیتے ہیں، سحری میں ساری کسر نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی صبح سحری سے لے کر مغرب تک کچھ بھی نہ کھانا، کم کھانا ہو جاتا ہے اس میں۔ اور دوسری بات جو اللہ کا ولی بننے کے لیے وہ ضروری ہے، وہ ہے قلت منام، کم سونا اور اپنی نیند کم کرنا۔ اس میں آٹومیٹکلی نیند کم ہو جاتی ہے۔ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، نیند کم ہو گئی، صبح کو تہجد میں اٹھتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، نیند تھوڑی سی کم ہو گئی، نیند میں ڈسٹربنس پیدا ہو گئی، یہ قلت منام بھی ہو گیا۔ تیسری بات ہے قلت کلام، کم بولنا، بات چیت کم کرنا۔ جب ہم ذکر میں لگے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں گے، استغفار، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بخشش کر دے، اے اللہ پوری انسانیت کی بخشش کر دے، سارے عالم اسلام کی مغفرت کر دے، اس میں لگے رہیں گے، تلاوت میں لگے رہیں گے، دعا میں لگے رہیں گے اور ذکر اذکار میں لگے رہیں گے، قلت کلام بھی ہو گیا۔ چوتھی بات ہے قلت اختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ کم ملنا۔ وہ آخری عشرے میں اعتکاف کی برکت سے ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا۔ آخری سال تو 20 دنوں کا 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، ویسے آخری عشرے کا اعتکاف کا اہتمام لازماً فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن کا اعتکاف، کتنا اعتکاف؟ 1 دن کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف، صرف 1 دن کا اعتکاف آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ وہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ رمضان کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف، اور پھر اس کے بعد ہیں یہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، آخری عشرے میں ہی شب قدر ہے، آخری عشرے میں ہی شب قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ اگر 10 راتیں کوئی ہمت کے ساتھ ہے اور قوت کے ساتھ، شوق اور ذوق اور طلب اور لگن کے ساتھ جاگ لے، کیا فرق پڑے گا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے آخری عشرے کا، مسجد میں آ کر اللہ کے در پہ ڈیرے ڈال دیے، بسترے ڈال دیے، اللہ کی قسم اگر یہ چاہے تو پورے عالم اسلام کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے، چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اللہ اسے اپنے گھر پر، اپنے در پر لے کر آئے ہیں، اللہ نے اسے بستر سمیت اپنے گھر میں بلایا ہے، اور یہ روزے رکھ رہا اللہ کے گھر میں، اور یہ 24 گھنٹے رہ رہا اللہ کے گھر میں۔ معتکف آدمی اگر رات کو سویا ہوا بھی ہے مسجد میں تو اعتکاف کی عبادت تو کر ہی رہا ہے نا، کیوں جی؟ معتکف ہے، ایک معتکف ہے جسے بہر صورت شب قدر کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنا، اور اعتکاف میں بیٹھ کر، میرے دوستو ہم اعتکاف میں بھی بیٹھ کر بہت وقت ضائع کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، مسجد کی بہت بے ادبی ہوتی ہے، بہت بے احترامی ہوتی ہے، بہت بے توقیری ہوتی ہے۔ دوست یار آ رہے ہیں، افطاریاں چل رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، مسجد کے اندر گند مچا ہوا ہے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے افطاری کرنا، خاموشی سے سحری کرنا اور اپنے ذکر تلاوت عبادت میں لگے رہنا۔ جو اعتکاف میں بیٹھے وہ یہ نیت کر کے آئے موبائل نہیں لوں گا، موبائل تباہی کی جڑ ہے، موبائل مصیبت کی جڑ ہے، ام المعصیت ہے، یہ سارے گناہوں کی ماں ہے موبائل، اس نے ہماری قوم کے بخیے ادھیڑ دیے خدا کی قسم۔ مسجد کے اندر بھی مسجد کا احترام نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں پکڑ کر موبائل کے بغیر آئیں، دوستوں کو بتائے بغیر آئیں، دوستوں کو منع کریں یار تیری مہربانی ہے عید کے بعد ملیں گے، اب نہیں، یہ ٹائم میں نے اللہ کو دیا ہے، ہاتھ جوڑ دیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیں، پاؤں کو ہاتھ لگا لیں، داڑھی کو ہاتھ لگائیں کہ جاؤ اللہ کا واسطہ ہے، میں تو آ گئی بڑا بدکار بدماش ہوں، میں تو اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے آیا ہوں، جاؤ رمضان کے بعد ملیں گے، منت کر لیں اس کی۔ رمضان کے بقیہ ایام پورے ادب و احترام کے ساتھ گزاریں، اللہ کے آگے کثرت سے ہاتھ اٹھائیں، یہ عمل ہم سے چھوٹ گیا، اس عمل سے شیطان نے فائدہ اٹھایا، آج اس بدماش اور بدماش نے، بدکار نے ہمیں اسی عمل سے محروم کیا ہوا ہے، ہمیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، 5 منٹ بھی ہم ہاتھ مسلسل نہیں اٹھا پاتے کہ ہم لمبی دعا مانگے اللہ سے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہاتھ تھک جائے ہاتھ نیچے رکھ دیں، خاموشی سے بیٹھے رہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے رہیں، ایسا تو کر سکتے ہیں، ایسا تو کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر لیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، زبان ہل رہی ہے، ہاتھ نیچے ہیں، دل ہی دل میں یا منہ ہی منہ میں اللہ سے بڑی بڑی مانگ رہا ہے، مانگ لیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ اللہ کے دربار سے ملنے اور لینے کا مہینہ ہے، جو چاہتے ہیں لے لیں، اپنے لیے فیصلہ کروا لیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما کے چلے گئے کہ دعا ہی ہے جو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔